اگر اپنے اندر یہ نشانیاں محسوس کرو تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ گیا ہے۔ یہ چیز بہت ہی فضیلت والی ہے اور بہت ہی خوشی والی ہے کہ رب انسان سے محبت کرے۔ اور وہ کون سی نشانیاں ہیں، وہ کون سی ایسے علامات ہیں جن سے ہم پہچان سکیں کہ رب ذوالجلال ہم سے محبت فرما رہا ہے۔ آئیے ان نشانیوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں یا نہیں جن سے رب محبت فرما رہا ہے۔ زندگی کے سفر میں انسان ہمیشہ سچائی، محبت، حقیقت کی تلاش میں رہتا ہے۔ دنیا کی رونقیں اور عارضی کامیابیاں اکثر ہمیں غفلت میں مبتلا کر دیتی ہیں، مگر کچھ خاص لمحات ایسے ہوتے ہیں جب دل ایک خاص روشنی سے منور ہونے لگتا ہے، روح ایک عجیب سرور میں ڈل رہی ہوتی ہے اور دل کی گہرائیوں سے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری ہر راہ کو سنتا ہے، ہماری آہ کو سنتا ہے، ہر آنسو کو دیکھتا ہے، ہر حال میں ہمیں سنبھال دیتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے اور تمہیں اپنی محبت کی چادر میں لپیٹ رہا ہے اور تمہاری زندگی میں اپنی رحمت کے دروازے کھول رہا ہے۔ اگر تمہیں یہ نشانیاں محسوس ہونے لگے تو جان لو کہ تم خاص ہو، تم اللہ کے محبوب بندے ہو، وہ تمہیں اپنی دوستی کا شرف عطا فرما رہا ہے۔ پہلی نشانی جو اس بارے میں ہے کہ رب ذوالجلال کی محبت کے بارے میں جاننے کے لیے فرمایا کہ دل میں ذکر الہی کی لذت کا پیدا ہو جانا۔ اگر تم محسوس ہونے لگے کہ دنیا کی بیکار باتوں میں دل نہیں لگتا اور جب بھی تم ذکر اللہ کا کرتے ہو تو دل ایک عجیب سی سکون سے بھر جاتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں اپنی محبت میں باندھ رکھا ہے، اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے تمہارے دل کو اپنی محبت کے لیے، تمہارے سینے کو، تمہارے زبان کو اپنے ذکر کے لیے، اپنی یاد کے لیے تمہارے دل کو چن لیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ذکر الہی وہ چراغ ہے جو دل کی تاریکیوں کو مٹا کر اسے نور سے بھر دیتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ جب کسی دل میں اللہ کا ذکر جاگ اٹھتا ہے تو وہ دل اس کے سوا کسی اور چیز میں لذت محسوس ہی نہیں کرتا، یعنی کہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اتنا لگ جاتا ہے اور کسی دنیا کی چیز میں اس کو لذت محسوس نہیں ہوتی، اس کو آرام، سکون، لذت، قلبی اطمینان کسی چیز میں نہیں نظر آتا۔ تیسری چیز جو اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ رب تمہیں اپنا بنا رہا ہے وہ ہے کہ آنکھوں سے گناہوں کا پردہ ہٹنا۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دیتا ہے اور دنیا کی حقیقت کھلنے لگتی ہے اور دل باطل کی روشنی سے چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص اپنی آنکھوں کو دنیا کی چمک سے بند کر لے اللہ اس کی بصیرت کو کھول دیتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حق کی روشنی وہی دیکھ سکتا ہے جس کی آنکھوں سے گناہوں کا پردہ ہٹ چکا ہو، جو معرفت الہی میں، یاد الہی میں اور اپنی آنکھوں کو پاک رکھ چکا ہو۔ رب ذوالجلال اس کی آنکھوں سے پردے کو ہٹا کر نور کی بصیرت عطا فرما دیتا ہے، اس کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، اس کی آنکھوں میں وہ نورانیت عطا فرما دیتا ہے جو بہت دور فاصلوں تک بھی دیکھ سکتا ہے۔ اگر تمہیں یہ لگے تیسری چیز کہ دل کا نرم پڑ جانا، اللہ کی محبت میں ڈلنے والے دل سخت نہیں رہتے بلکہ نرمی اور محبت سے بھر جاتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت بن جایا کرتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں جس کا دل نرم ہے وہ حقیقت میں اللہ کے قریب ہے اور جس کا دل سخت ہے وہ حقیقت میں اللہ سے دور ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رحمت اور محبت کے بغیر عبادت بے جان ہے۔ چوتھی چیز جو آپ کو اس چیز کی نشاندہی کرے گی کہ آپ محبت الہی میں مگن ہو چکے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے
تو وہ اس کے دل میں راتوں کو جاگ کر اللہ کے سامنے آنسو بہانے کی خواہش پیدا کر دیتا ہے۔ اگر تمہیں یہ لگے کہ تمہارے دل میں یہ چیز اجاگر کرے، تمہیں یہ چیز مجبور کرے کہ میں رات کو اٹھ کر مالک کی یاد میں بیٹھوں، مالک کی یاد میں ذکر میں مشغول ہوں، مالک کی یاد میں روا کروں، مالک کی یاد میں تڑپا کروں، اگر تمہاری یہ کیفیت دل کی ہو چکی ہے تو فرمایا کہ پھر تم سمجھ لو کہ رب تم سے محبت فرما رہا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رات کا سجدہ وہ تحفہ ہے جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں اللہ کی محبت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بندہ رات کے سناٹے میں اپنے رب کو یاد کر کے روتا ہے۔ پانچویں چیز جو اس چیز کی طرف نشاندہی کرے گی کہ آپ سے رب محبت فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد فوراً پچھتاوا اور توبہ کا توفیق ملنا۔ جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو اس کے دل میں گناہ کے بعد فوراً ندامت ڈال دیتا ہے اور توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اگر تم گناہ کرنے کے بعد شرمندگی، ندامت اور اس گناہ کو بڑا پن نہیں سمجھتے، گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، گناہ چھوٹی سی چیز محسوس کرتے ہو تو تم اللہ کی غفلت میں ڈال چکے ہو، اس کی نافرمانیوں میں ڈال چکے ہو، تمہارے دلوں پر پردے لگ چکے ہیں۔ اگر رب ذوالجلال تم سے محبت فرماتا ہے تو پھر سمجھ لو کہ وہ تمہیں فوراً ہی اپنی یاد کی طرف لے آتا ہے، تمہاری طرف فوراً ہی وہ تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں سچی توبہ وہ ہے جس کے بعد دل میں گناہ کا خوف باقی رہے اور رحمت کی امید بھی ہو۔ اور حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں توبہ وہی قبول ہوتی ہے جو اللہ کی محبت میں کی جائے، نہ کہ صرف خوف کی وجہ سے کی جائے۔ اور ایسے ہی چھٹی چیز جو محبت الہی کے نازل ہونے کی نشاندہی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے محبت پیدا ہو جانا۔ جب کسی بندے سے رب ذوالجلال اپنی محبت عطا فرماتا ہے تو اس کے دل میں قرآن کی محبت ڈال دیتا ہے، وہ اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں قرآن وہ آئینہ ہے جس میں اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے بشرطے کہ اسے محبت سے پڑھا جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس کا دل قرآن سے جڑ گیا وہ دنیا کے کسی خوف میں نہیں رہتا۔ اور ساتویں چیز ناظرین جو آپ کو محبت الہی کے اثر اور رسوخ پر دلالت کرتی ہے کہ رب آپ سے محبت فرما رہا ہے وہ ہے کہ دنیا کی محبت کم ہو جانا، آخرت کی فکر پیدا ہو جانا۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی یاد اور آخرت کی طلب پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں جو شخص دنیا کی محبت سے آزاد ہو گیا وہ حقیقت میں اللہ کے قریب ہو گیا۔ حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں دنیا کی محبت اندھیری رات کی مانند ہے اور آخرت کی محبت چمکتا سورج ہے۔ آٹھویں چیز جو آپ کو اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ رب آپ سے پیار کر رہا ہے، رب آپ سے دوستی کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ مشکلات میں صبر اور اللہ پر یقین کا بڑھ جانا۔ اللہ جب کسی کو اپنی محبت میں شامل فرما لیتا ہے تو وہ اس معاشوں میں صبر عطا فرما دیتا ہے اور اس کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب رب ذوالجلال کی محبت کے چراغ اس کے دل میں روشن ہو جاتے ہیں تو وہ مشکلات میں صبر کرنا سیکھ جاتا ہے اور اس کا دل میں یقین کامل ہو جاتا ہے کہ میرا رب ہی مجھے اس دلدل سے نکال سکتا ہے۔ وہ رب ذوالجلال کے ساتھ پختہ یقین کامل کر بیٹھتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں جب تک آزمائش نہ آئے محبت کا امتحان مکمل نہیں ہوتا۔ سچا عاشق وہی ہے جو ہر حال میں اللہ پر یقین رکھے چاہے حالات اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ نویں چیز جو آپ کو اس چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ رب آپ سے محبت فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو اپنی محبت میں شامل کرتا ہے تو وہ اسے نیک لوگوں کے قریب کر دیتا ہے،
یعنی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو میسر ہے، نیک لوگوں کی محبت آپ کے دل میں تڑپ رہی ہے، آپ کا دل میں یاد آتی ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھوں، ان سے کچھ ذکر اللہ، ان سے کچھ یاد الہی کے بارے میں باتیں سنوں یا اس طرح کی محبت کی باتیں سنوں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کروں، تو سمجھ لیں کہ آپ سے رب محبت فرماتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اگر تمہیں نیک لوگوں کی صحبت اچھی لگنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا دل ابھی زندہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، اللہ کا دوست وہی ہے جسے اللہ کے دوست پسند آئیں، یعنی کہ اللہ کا دوست ہونے کی، اللہ کا پیارا ہونے کی، اللہ کا محب ہونے کی نشانی بھی یہی ہے کہ تمہیں اللہ کے پیارے خود پیارے لگنے لگیں، تم اللہ کے دوستوں سے دوستی کرنے کا شوق بڑھ جائے تمہارے دل میں۔ آخر میں ایک خاص پیغام ناظرین آپ تک پہنچانا چاہوں گا، اگر یہ نشانیاں تمہاری زندگی میں ظاہر ہونے لگی ہیں تو خوش ہو جاؤ کہ اللہ کے خاص بندے ہو تمہاری روح اس کی محبت میں پروان چڑھ رہی ہے، تمہاری منزل اب اس کے قریب ہے۔ ان نشانیوں کو پہچانو، اللہ کی محبت کو سنبھال لو، اس راستے پر چلتے رہو تاکہ تمہاری زندگی میں نور سے بھر دے اور تمہاری آخرت سے بھی روشنی ہو جائے۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید ویڈیو روحانیت والی آپ تک پہنچتی رہے۔ امید کرتا ہوں آپ اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے۔ آئیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، شکریہ، والسلام علیکم، اللہ حافظ۔